بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ پر بڑا فضل اور کرم ہے کہ آپ نے ہمیں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام میں پیدا فرمایا ہے، جو سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے زیادہ امتیوں کی تعداد رکھنے والے اور سب سے زیادہ پہلے جنت میں داخل ہونے والے نبی اور نبی کی یہ امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو باقی امتوں سے کچھ خاص امتیازات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ سابقہ آسمانی تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ان امتوں پر رکھی تھی، لیکن اس امت اور اس نبی کو ملنے والی آسمانی تعلیمات، ان کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود اٹھائی ہے، اور آپ نے یہ وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی یہ وحی اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے مقابل میں جتنی کوششیں کی گئی، جتنی سازشیں کی گئی اس وحی کو مٹانے کی، اس نور کو بجھانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کوششوں کو ناکام اور برباد کر کے اس نور کو، اس روشنی کو رب العالمین نے جلائے رکھا، زندہ رکھا اور اس کو دنیا میں پھیلایا۔ جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کئی لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اس روشنی کو بجھانے کی اپنی ناکام کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں یہ پراپاگنڈا کر کے کہ یہ عقل کے خلاف ہیں، کوئی یہ پراپاگنڈا کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں، کوئی یہ پراپاگنڈا کرتے ہیں کہ یہ مشکوک ہیں، کوئی یہ پراپاگنڈا کرتے ہیں کہ ان کو روایت کرنے والے وہ صحابہ کرام والعیاذ باللہ ان میں سے تو کہتے اکثر مرتد ہو گئے تھے، ان میں سے منافقین بھی تھے اور مومن بھی تھے، لہذا ہم کس کو سچا مانیں، کس کی بات پر، کس کی نقل کردہ حدیث پر اعتماد کریں اور کس کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب کا مشن وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے منکر تھے۔ ان کا بھی یہی طریقہ تھا، اور سب سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر مسلمانوں کے درمیان کفار سے حاصل ہونے والی غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے، اس دوران ایک آدمی ذو الخویسرہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا ما عدلتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایت میں یہ الفاظ ہے، اس نے کہا کہ جو آپ نے تقسیم کی ہے یہ اللہ کی رضا کی تقسیم نہیں ہے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا، آپ کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں انصاف نہ کروں تو دنیا میں کون ہے جو انصاف کرے؟ مجھے اللہ اپنے بندوں پر امانتدار سمجھ کر، دیانتدار سمجھ کر مجھے اس نے اپنا نبی بنایا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے انصاف نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کی نسل ختم نہ ہوئی، بلکہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو نقل کرنے والے صحابہ کرام، اور ان میں سے خاص طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو طعن اور تشنیع کا نشانہ بنایا اور کہنے لگے کہ یہ دونوں
والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ انسانوں کے فیصلے پر راضی ہوئے ہیں، انہوں نے انسانوں کو جج بنایا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو انہوں نے جج تسلیم کیا ہے اور قرآن کو انہوں نے جج نہیں بنایا، لہذا العیاذ باللہ ان کو کافر کہہ دیا۔ اور جب کافر کہا جائے تو اس سے آگے کیا بات رہ جاتی ہے؟ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور فرقہ نکلا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ انتہائی جھوٹا، قرآن کریم کے مخالف۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تو صرف 3 صحابی رہ گئے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، والعیاذ باللہ۔ ان تمام باتوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مشکوک بنایا جائے، آپ کی طرف سے ملنے والی ہدایات کو مشکوک بنایا جائے، اور پھر آخرکار یہ کہہ دیا جائے کہ مسلمانوں کے پاس تو کوئی ایسا دین ہے نہیں جس پر اعتماد کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو، اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو جھٹلانے کے لیے اس ٹائم کے ذوالخویسرا آئے، اس ٹائم کے خارجی آئے، اس ٹائم کے دین کے دشمن دیگر ناموں کے ساتھ معتزلہ وغیرہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فہم، وہ فقاہت، وہ سمجھ عطا فرمائی تھی کہ آج تک لوگ حیران ہیں کہ یہ کس طرح کا انسان تھا، کس طرح ان کی ذہانت تھی۔ آج سے تقریباً کچھ 1300 سال پہلے اپنی کتاب کے اندر باب قائم کرتے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا نزول کیسے ہوا، وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور اس کے بعد وحی کے متعلق قرآن کریم کی ایک آیات ذکر کرتے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دیگر انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ قرآن میں وحی کے متعلق اس ایک آیت کے علاوہ اور بھی کئی آیتیں موجود ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کو، ان کی ذہانت کو، ان کے کفار کے مقابل میں، دین کے دشمنوں کے مقابل میں، انکار حدیث کے نظریے رکھنے والوں کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے عجیب ان سے کام لیا۔ یہ آیات ذکر کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وحی کے متعلق دیگر آیتوں کو ذکر نہیں کیا اور اس آیت کو ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے نوح علیہ السلام پر جو اللہ کی وحی آئی تھی، اس کتاب کا نام دنیا میں کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کتاب کا نام کیا ہے جو کتاب نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی؟ کوئی دنیا میں اس کتاب کا نام نہیں بتا سکتا۔ وہ نہ تورات کے شکل میں تھی، نہ قرآن کے شکل میں تھی، نہ انجیل اور زبور کے شکل میں تھی، نہ صحیفوں کے شکل میں تھی۔ وہ وحی کیا تھی؟ وہ حدیث کے شکل میں تھی۔ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو پیغام دیا، وہ پیغام نبی نے لوگوں تک پہنچایا، یہ اللہ کی وحی ہے، کیونکہ نبی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ تو اللہ کی وحی ہے جو لوگوں تک بتاتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ تو وہ وحی جب لوگوں کو بتائی، لوگوں نے کیا کیا؟ اس وحی کو ٹکرایا، اس وحی کو نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خطرناک طوفان نازل کیا، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی پھوٹ پڑا، طوفان آیا۔ اس طوفان نے ان منکرین وحی کو، منکرین حدیث کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ یہ دنیا کے تمام منکرین حدیث کے لیے عبرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام پر
جو وحی حدیث کے شکل میں نازل ہوئی تھی، اس وحی کے منکرین طوفان میں غرق ہوئے، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے۔ فرعون کے سامنے وہ جا کر جس بات کی دعوت دیتے ہیں، اس وقت تورات نازل نہیں ہوئی تھی۔ تورات کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، اس وقت کے بعد تورات نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کی وحی آئی تھی، اس وحی کو کیا کہیں گے؟ وہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی حدیث تھی۔ اس حدیث کا انکار کر کے فرعون اور آل فرعون وہ اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ جو وحی کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ وحی وہ حدیث کی شکل میں ہو، وہ قرآن کی شکل میں ہو، ان کا انجام وہی ہوگا جو ان وحی کے منکرین کا انجام ہوا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آج سے کئی سو سال پہلے اس آیات کو اپنے کتاب میں ذکر کرتے ہیں، اور اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو احادیث میں اس کتاب میں جمع کروں گا، یہ احادیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ ان احادیث کا منکر، اس وحی کا منکر بھی کافر ہے، وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ہے۔ یہ دونوں، قرآن اور سنت، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ ان کو ماننے والا مومن ہوگا، ان کو تسلیم کرنے والا مسلمان ہوگا، ان کو اختیار کرنے والا، ان کو اپنے لیے دین اور شریعت سمجھنے والا، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا، ورنہ کامیابی کبھی نہیں مل سکے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور قابل قدر بہنوں، آج دنیا میں مختلف ناموں سے ایسے لوگ، ایسے فتنے اور ایسے فتنے پھیلانے والے وہ سر اٹھاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی قرآن یہ تو متواتر ہے اور اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا۔ بھائی حدیث کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو قرآن کا منکر ہوگا۔ کبھی کہتے ہیں جی قرآن وہ تو عقل کے موافق ہے اور احادیث تو عقل کے خلاف ہے، لیکن ان کی اپنے عقل ناقص ہے، ورنہ احادیث جو صحیح ثابت ہے کبھی بھی عقل کے خلاف نہیں ہوتی۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ ان احادیث کا قرآن کے ساتھ ٹکراؤ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر اس ٹکراؤ پہ آپ آ جائیں گے تو قرآن میں بھی لوگ ٹکراؤ نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں کو لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف پیش کر کے کہا یہ قرآن بھی جھوٹا ہے، والعیاذ باللہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، اور احادیث مبارکہ بھی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے۔ قرآن کریم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سننے والے آپ کے صحابہ کرام تھے، احادیث کو سننے والے بھی آپ کے صحابہ کرام تھے۔ قرآن کریم کو بھی انہی صحابہ کرام نے چمڑیوں کے اوپر، کپڑوں کے ٹکڑوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر لکھ کر محفوظ کیا۔ احادیث کو بھی انہی صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں، اپنے اوراق میں، اپنے لکھے ہوئے کتبوں میں محفوظ کیا، اور ان سے بعد میں تابعین نے اس کو نقل کیا۔ لیکن کیا کہیں، جو سرے سے ماننے کو تیار نہ ہو، جو سرے سے تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو، ان کے سامنے ان دلائل کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کے لیے جو دلیل ہے، اصل میں دلیل ان کی خواہش ہے۔ وہ احادیث کا انکار کر کے، احادیث اور قرآن میں ٹکراؤ کا دعویٰ کر کے اپنے گردن کو دین اور شریعت سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ قرآن اور سنت کی پابندی سے آزادی حاصل کر کے وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ کبھی احادیث کا، قرآن سے ٹکراؤ کا دعویٰ، کبھی قرآن کے اندر اختلافی قرأت کا دعویٰ، کبھی احادیث کے اندر عقل کے خلاف ہونے کا دعویٰ، اور یہ مختلف قسم کے جو پروپیگنڈے ہیں وہ کر کے وہ احادیث کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، اس میں بھی وہ لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، ان احادیث کو وہ پڑھتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، اور ان کا درس لے کر، ان کی تعلیم حاصل کر کے وہ اپنی زندگی میں لاتے ہیں، معاشرے میں وہ پھیلاتے ہیں۔ لیکن آج ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو ان احادیث کا انکار کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ بس احادیث کے انکار کے بغیر بھی ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مر جاتے ہیں،
تو پھر انہی احادیث ماننے والوں کے محتاج ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ جا کے کہہ دیجئے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں ان کو اور جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہ پیغام دے دے کہ ٹھیک ہے، آپ قرآن کو ماننے کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، احادیث کا انکار کرتے تھے، آپ قرآن کریم کے اندر کفن کا طریقہ، کفن کتنے کپڑوں میں دیا جائے گا، میت کو کفن میں کس طریقے سے لپیٹا جائے، میت کو غسل کس طریقے سے دیا جائے، میت کی نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے، قرآن کریم میں یہ باتیں نہیں ملے گی. اور یہ باتیں اگر قرآن میں نہیں ہے تو آج تیرے ساتھ بھی ہم یہی حشر کریں گے. جس نبی کے احادیث کو تو نے ٹکرایا، آج ان احادیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم تجھے بھی غسل نہیں دیں گے، تجھے بھی کفن میں نہیں لپیٹیں گے، تجھے بھی مسلمانوں کے قبرستان میں سنت نبوی کے مطابق نہیں دفنائیں گے، بلکہ تجھے عام جانوروں کی طرح کہیں گھسیٹ کر پھینک دیں گے. ان کا یہی انجام ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں کہیں بھی تکفین، میت کو غسل دینے کا طریقہ، میت کی تفصیلاً نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ، اس جنازے کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں، اس کے اوپر تکبیرات، ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. پھر یہ لوگ کس بات کی توقع کرتے ہیں ہم سے کہ آ کے ہماری نماز جنازہ پڑھا لے؟ اور ان کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے جب وہ جنازے کو مانتے نہیں؟ کیونکہ جنازہ تو احادیث سے ثابت ہے. تکفین اور تغسیل، میت کو کفن پہنانا، غسل دینا، یہ تو احادیث سے ثابت ہے. جب اس کو مانتے ہی نہیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کیا جائے؟ تو ان کے لیے یہ جواب خاموش کرانے کے لیے کافی ہے کہ اگر آپ حدیث کو نہیں مانیں گے تو تیری نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی، تجھے غسل بھی نہیں دیا جائے گا، تجھے کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا، اور تجھے مسلمانوں کی طرح قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا. یہ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ ہمارے طالب علم بھائی، ہمارے بچے جو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں آپ کے سامنے بلند کر رہے تھے، ابھی مجھ سے پہلے ہمارے طالب علم مدارس کا کردار، علم کی فضیلت اور اہمیت، معاشرے کی اصلاح میں ان علماء اور اہل علم کا کردار، اس پر گفتگو کر رہے تھے. یقیناً یہ اس مورچے کو سنبھالے ہوئے لوگ ہیں. دین کے مقابل میں آج مختلف طریقوں سے، مختلف محاذوں سے آج جنگ جاری ہے. اسلام کو ختم کرنے کے لیے، قرآن اور سنت کو مٹانے کے لیے، شریعت کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی جا رہی ہے. لیکن ان محاذوں پر بیٹھے ہوئے پہرہ دینے والے یہ طالب العلم، یہ علماء، یہ کوئی معاشرے کے گئے گزرے لوگ نہیں، یہ معاشرے کے سب سے معزز لوگ ہیں. اس لیے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی حفاظت کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے ذمہ لی ہے، اور پورے معاشرے پر، امت مسلمہ پر ان کا یہ احسان ہے. اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو، اللہ کے فرامین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو آج محفوظ شکل میں جو ہم پاتے ہیں، یہ انہی مدارس میں پڑھنے والے، انہی مساجد میں اپنے گھٹنے ٹیکنے والے، یہ انہیں کا کردار ہے. اور ان کا سردار امام بخاری رحمہ اللہ آج معاشرے میں اگر کوئی بدعقیدہ ہے، کوئی دین کا دشمن ہے، تو سب سے بڑا وہ امام بخاری کا مخالف ہوگا. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ امام بخاری کے ساتھ دشمنی کرنے والا وہی شخص ہوگا جو دین کا دشمن ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اس زمانے سے وہ مواد فراہم کیے ہیں جن کو رد کرنے کی آج بھی کسی منکر حدیث کو طاقت نہیں رہی، کسی کے اندر سکت نہیں رہی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس زمانے کے دیے ہوئے دلائل کو رد کر سکے. اللہ رب العالمین نے کامیابی اسی کے اندر رکھی ہے کہ جو اللہ کی بات کو مانے، اللہ کے رسول کی بات کو مانے. اللہ کی بات کو مان کر رسول کی باتوں کا انکار کرنا یہ بھی کفر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر قرآن کا انکار کرنا یہ بھی کفر. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی بات مانے، اس کے رسول کی بات مانے،
اللہ کی بات قرآن میں ہے، احادیث مبارکہ بھی اللہ کی بات ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یہ بھی اپنی باتیں نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی بات مانے اس نے اللہ کی بات مانی، کیونکہ رسول کی بات اپنی نہیں ہوتی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن اور سنت کی پیروی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دروازوں پر پہرہ دینے کے لیے اللہ تعالی ہم سے کام لے۔ اللہ تعالی اس کے منکرین کو سمجھ عطا فرمائے، جن کو سمجھ نصیب نہیں ہوتی اللہ رب العالمین ان کے زبانوں کو، ان کے قلموں کو اور ان کے تمام کوششوں کو ناکام بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔